السلام علیکم، میں ہوں شیخ ظفار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرالوجر۔ حمد و ثنا ہے رب العزت کی، درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیپریکارن منتھلی ہوراسکوپ نومبر 2021، آپ کا یہ مہینہ کیسا گزرے گا؟ کیپریکارنز، آپ کے لیے یہ مہینہ بہت بڑی خبروں کے ساتھ جو ہے وہ آیا ہے۔ لاسٹ مہینے کی جو ویڈیو تھی اسی چینل پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جوپیٹر اور سیٹرن بالترتیب 11 اور پھر 18 اکتوبر کو جو ہے یہ اسٹینڈ بائی ہو جائیں گے۔ یہ آپ کا خانہ-مال ہے۔ اب جوپیٹر جو ہے وہ آپ کے 12ویں اور تیسرے گھر کا بھی حاکم ہے، اور سیٹرن آپ کے فرسٹ اور سیکنڈ کا، یعنی سارا پارٹ ہی بہت امپورٹنٹ تھا۔ قدرت آپ پہ اور بھی زیادہ مہربان ہے۔ اس بار جو اہم تبدیلیاں ہیں اس میں بہت اچھی اچھی تبدیلیاں آپ کے لیے ہیں، اور یقیناً آپ کو اپنے معاملات کو بہت بہتر بنانے کا موقع ملے گا۔ یہ موسم خزاں ہے۔ موسم خزاں میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ یہ 60 کا دور ہے۔ اب جیسے خزاں اب آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ درختوں کے اوپر سے سارے پتے زرد ہو کے آہستہ آہستہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہی کچھ ہوتا ہے۔ آپ کے ارد گرد کے لوگ آہستہ آہستہ جو کہ آپ کے لیے بڑی رونق آمیز ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خزاں کے بعد پھر بہار آتی ہے۔ یہ آپ کو ایک سپیل ملنے لگا ہے اس خزاں سے پہلے، انٹل کہ سیٹرن آپ کے سیکنڈ پارٹ میں موجود ہے۔ یہ آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے، اور جوپیٹر بھی یہ آپ کے یہیں پہ موجود ہے، اور یہ میرے خیال میں دسمبر میں جوپیٹر یہاں سے چلا جائے گا۔ اب نومبر دسمبر 2 مہینے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے آپ کس طرح سے بینیفٹ جو ہے لے سکتے ہیں، کیا بینیفٹ آپ لے سکتے ہیں۔ یہی موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور منتھلی ویڈیو دینے کا میرا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہی یہی ہے کہ آپ پلان کر لیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کہاں سے آپ کو تھوڑا سا محتاط ہو کے زندگی کو گزارنا ہے۔ اہم تبدیلیاں جو اس مہینے ہیں، 4 نومبر سے آغاز ہوگا۔ قمر در عقرب ہے، مون جو ہے یہ آپ کے زائچے کے 7th پارٹ کا لارڈ ہے، اور ایگزیکٹلی آپ کے 11th میں جا کے یہ ڈیبلیٹڈ ہو جائے گا۔ یہ 2 سوا 2 دن کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن بڑا ریپڈلی اپنے اثرات دکھاتا ہے۔ سو میں آپ کو بتاؤں گا اس سے کیسے بچنا ہے۔ 5 نومبر کو وینس جو آپ کے زائچے کے 12ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کے لیے کچھ تھوڑا سا پریشانیوں کا باعث بنا تھا، کچھ لیزی کر رہا تھا آپ کو، یہ آپ کے زائچے کے 1st ہاؤس میں آ جائے گا۔ وینس کا 1st ہاؤس میں آنا آپ کے لیے بہت زبردست، چونکہ آپ کے 10th کیریئر روزگار سے متعلقہ سیارہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے 5ویں گھر سے آپ کی لو لائف، آپ کے بچے، آپ کی اولاد، آپ کی ایجوکیشن، ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہے، تو یہ آپ کے لیے انشاءاللہ بڑا زبردست یہ بھی ثابت ہونے والا ہے۔ 6 نومبر کو مرکری آپ کے 10th ہاؤس سے نکل کے آپ کے 11th ہاؤس میں آ جائے گا۔ 11ویں گھر میں مرکری بہت زبردست ہوتا ہے، سو یہ آپ کے 6 اور 9ویں گھر کا حاکم، آپ کی بہت ساری چیزیں بیٹرمنٹ کی طرف انشاءاللہ موو آن ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر چونکہ یہ اس کے اوج کا یعنی عروج کا گھر ہے، تو 8-9 تاریخ کو یہ اپنے عین اوج کے درجات سے گزرے گا۔ ونس مور ٹائم یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا۔ کیا بینیفٹس ہوں گے یہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ 17 نومبر کو شرف قمر ہوگا، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ آپ کے 7ویں گھر کا حاکم ہے۔ آپ کے تیسرے گھر میں جو ہے 5ویں گھر میں اس کو جو ہے وہ شرف ہوگا۔ اس طرح آپ کے لیے یہ ایک اور بہت بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ثابت ہوگا۔ یہ تمام چیزیں آپ کو اس مہینے ملنے والی ہیں، سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرح۔ 19 نومبر کو جزوی قمری گرہن ہوگا۔ 7ویں گھر کا حاکم وہی 5ویں گھر میں جا کے جو ہے وہ بوت میں ہوگا۔ یہ تھوڑا ہمارے سے الارمنگ سچویشن ہوگی، ہم نے اس کو بڑے دھیان سے گزارنا ہے۔ میں آپ کو اس کے بارے میں بھی گائیڈ کروں گا۔ 22 نومبر کو سن جو آپ کے 11ویں موجود ہے، یہ آپ کے زائچے کے 12ویں گھر میں چلا جائے گا۔ یہ پہلی ایسی مومنٹ ہوگی جس کو میں کہوں گا کہ اب آپ کو بہت محتاط رہنا پڑے گا، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ 22 تاریخ تک سن آپ کے 11ویں ہی موجود رہے گا، اور بہت سارے بینیفٹس آپ کو اس کی وجہ سے مل سکیں گے۔ 24 نومبر کو مرکری بھی بالکل ایگزیکٹلی سن کے پیچھے جو ہے 11ویں سے نکل کے آپ کے 12ویں گھر میں چلا جائے گا۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو گائیڈ کروں گا۔ 12واں گھر بنیادی طور پہ ہڈن اینیمیز کا گھر ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی اس سے وابستہ ہیں، تو میں آپ کو اس کے بارے میں ضرور گائیڈ کروں گا، کیونکہ یہ 6 گھر کا حاکم ہوتے ہوئے 12ویں گھر میں جا رہا ہے، 9ویں گھر کا حاکم ہوتے ہوئے 12ویں جا رہا ہے، تو ہمارے لیے یقیناً کچھ احتیاط طلب چیزیں ہوں گی، میں آپ کو بتاؤں گا آپ اس سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ اہم تبدیلیاں ہیں۔ اس کے علاوہ جو زندگی کے دیگر امور ہیں، آپ کے پراپرٹی سواری، شادی، آپ کا بیرون ملک سفر، صحت، جاب، سب چیزیں بھی انشاءاللہ اسی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہوں گا
ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ چینل پہ نئے ہیں، دوبارہ آنا چاہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پش کر لیجیے گا۔ سب سے پہلے میں ابتدا کروں گا آپ کا جو اپنا رولنگ پلانٹ ہے سیٹرن، اس سے کروں گا۔ یہ آپ کے ظاہر کے دوسرے گھر میں موجود ہے اور بہت ہی اچھا اسٹرانگ پوزیشن میں اس وقت یہ موجود ہے، اور اگر آپ اس سے اور مزید فوائد لینا چاہتے ہیں تو پھر میں یہ کہوں گا کہ اپنے ہاتھ میں ایک ڈارک بلیو کلر کا نیلم پہن لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ معاملات کیسے تبدیل ہوئے، اور اگر آپ اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے ہاتھ میں ایک یلو سفائر پہن لیجئے۔ یہ بھی آپ کے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ بینیفیشل ثابت ہوگا۔ بہترین جیم اسٹون کے لیے آپ ہماری خدمات حاصل کرنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ javagem.com وزٹ کر لیجئے، یا آپ جو واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے اس کے اوپر رابطہ کر کے تو آپ اپنے لیے سٹون لے سکتے ہیں، چاہے آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، آپ کو ہر قسم کی کوالٹی کا سٹون انشاءاللہ ریئل ہونے کی وارنٹی کے ساتھ مل سکتا ہے۔ فرسٹ ہاؤس آپ کا جو ہے یہ آپ کی عزت وقار ہے، آپ کا شہرت ہے، آپ کی انر سیٹسفیکشن ہے، آپ کی ٹریولنگ ہے، آپ کی کردار سازی ہے، آپ کی سٹرینتھ ہے، برین کی سٹرینتھ میں کی بات کروں، آپ کی باڈی سٹرکچر جو ہے وہ سیکنڈ سے ہم دیکھ لیتے ہیں، تھرڈ سے بھی دیکھتے ہیں، لیکن یہ آپ کی سٹرینتھ ہے، آپ کی کریج ہے، آپ کا نالج ہے جو کہ اب آپ گین کر سکیں گے۔ بہت ساری چیزیں آپ کے لیے سیٹل ڈاؤن ہونے چلی گئیں اور مزید اس سے انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ فائنینشیل معاملات، آپ کے سماجی روابط کے معاملات، تحریر و تقریر کے معاملات، اور آپ کے جو بہن بھائی عزیز و اقارب ہیں ان سے وابستہ آپ کا ریلیشن شپ، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ بہت اچھی رہیں گی۔ آپ کی عزت وقار میں بھی اضافہ ہوگا، نیم فیم مل سکے گا آپ کو، اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے آپ جو ہے وہ جو انویسٹمنٹ کریں گے اس کے بہترین فوائد بھی آپ جو ہے وہ لے سکیں گے۔ اور سٹرینتھ، جب مینٹل سٹرینتھ انسان کے پاس آتی ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ سیلف کنٹرول حاصل کرتا ہے، یعنی اپنے غصے پہ قابو پا لیتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ حرام ہونے کے باوجود حلال کی گئی ہے۔ آپ میری بات سمجھ سکیں گے کہ غصے کو اسلام میں حرام کہا گیا ہے اور یہ حلال ہے کہ اس کو پی جائیں، یہ بیسٹ تھنگ ہوتا ہے۔ 4 نومبر کو قمر در عقرب ہوگا، یہ آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں ہوگا اور 7ویں گھر کا حاکم ہے۔ آپ کے شریک حیات اور شریک کار جو ہیں ان کی وجہ سے دوستوں کے ساتھ کچھ ریلیشن شپ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، کچھ آپ کے جو پروگریس ہیں وہ تھوڑا سا رک سکتے ہیں، کچھ معاملات ایسے جو کہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی آمدنی ہونی تھی، کوئی ڈیزائر تھی آپ کی، وہ کمپلیٹ ہونے سے رکیں گی۔ اور پھر ایگزیکٹلی شرف اس کے قمر کے حبوط کے بعد پھر شرف قمر ہوگا جو ان معاملات کو ختم کرنے کی طرف بھی لے کے جائے گا۔ 5 نومبر کو وینس جو کہ آپ کے ظاہر کے 12ویں گھر میں موجود ہے، وینس جب 12ویں گھر میں ہوتا ہے تو یہ کچھ اخراجات میں اضافہ کر دیتا ہے، بیڈ ایسوسیشن کر دیتا ہے۔ آپ کو میں نے اپنی ویکلی میں بھی بتایا تھا کہ آپ کو فائنینس کا لاس ہو سکتا ہے ڈیو ٹو سم فیمیلز، ٹھیک ہے، اور آپ کو اپنی بیڈ روم لائف کا بڑا خیال کرنا تھا۔ اب یہ اس چیز سے آپ بچ جائیں گے۔ دولت کا نقصان، جو لیزینس تھی، جو ایک آرام طلبی آپ کے مزاج میں آ رہی تھی، جو پرابلم کر رہی تھی، وہ اب ختم ہو جائے گی۔ آپ کے جیسے ہی وینس یہاں پہ ٹرانزٹ کر کے فرسٹ ہاؤس میں آئے گا، آپ کی پورا فوکس جو ہے وہ اپنے کیریئر روزگار کی طرف جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ بالخصوص جو ہماری خواتین ہیں جو میرڈ ہیں اور جو ان میرڈ ہیں، دونوں کے لیے بڑا اچھا۔ ان میرڈ کے لیے اس لیے کیونکہ یہ 5ویں گھر کا حاکم ہے، تو آپ کی منگنی طے پانے کے امکانات بہت زیادہ روشن ہو جائیں گے۔ آپ کی پرسنالٹی میں ایک چارمنگ آئے گی، ایک اٹریکشن آئے گی، لوگ آپ کی طرف کھنچے ہوئے چلے آئیں گے۔ اسی طرح جو ہماری شادی شدہ بہنیں بیٹیاں ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا، چونکہ یہ آپ کی مدر ان لا سے ریلیٹڈ ہے، سو یہ اگر آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آئے گا تو آپ کی ریلیشن شپ آپ کی مدر ان لا کے ساتھ بہتر کرے گا۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ ان کا انفلوئنس بڑھے گا، لیکن پازیٹیو وے میں۔ آپ کے لیے کچھ پازیٹیو ہونے جا رہا ہے، نیگیٹو نہیں ہونے جا رہا، سو آپ کو اس کے بارے میں کسی بھی قسم کی پریشانی لینے کی تو بالکل بھی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کا فوکس ہو جائے گا اپنے کیریئر روزگار کے اوپر۔ آپ اپنی ہر طرح سے جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ آپ اپنی انکم کو جو ہے وہ بہتر کر سکیں، نئے آئیڈیاز کے اوپر آپ کام کریں گے، لوگوں کے ساتھ میل ملاقات یہ بڑھے گا، پوزیشن حاصل کریں گے آپ،
کاروباری حوالے سے. اس کے علاوہ آپ کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہوگا, نیم فیم جہاں ملے گا وہیں پہ آپ کو اچھے مواقع مل سکیں گے. اگر آپ پبلک سیکٹر میں کام کر رہے ہیں, اسپیشلی وہ جو ہمارے باپ ڈاکٹرز ہیں, وکلاء ہیں, HR کے لوگ ہیں, پبلک ریلیشن کے ساتھ جتنے بھی لوگوں کا وابستہ روزگار ہے ان میں بہت بہتری آئے گی. اس کے علاوہ اگر آپ خواتین سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں, یعنی گارمنٹس کا کام ہے, کاسمیٹکس, جولری, پرس, بہت شوز ہیں, بہت ساری آئٹمس ہیں جو خواتین سے ریلیٹڈ, یا انٹیریئر ڈیکوریشن کا اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ اپنے کاروبار میں ایک نمایاں انشاءاللہ ترقی دیکھ سکیں گے. اس کے بعد آپ کی ایجوکیشن سکیل 12 سے 14 کی, اس میں بہتری آئے گی اور آپ کچھ نئے اسٹیپ لینے کی طرف جا سکتے ہیں. اگر کوئی آپ کے داخلے وغیرہ کا ایشو تھا وہ حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. بہتر ایجوکیشن کے حصول میں آپ کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حسب خواہش کی کسی جگہ آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ مل سکے گا. آپ یہ بھی خیال رکھیے گا کہ آپ کا میرٹ اس کے لیول پہ ہونا بھی چاہیے. اچھا, اب جو اس کے بعد اگلی چیز ہے وہ بہت خوبصورت ہے. آپ کے میں سے اکثر جو ہیں وہ ایک نئے ریلیشن شپ کی طرف جو ہے اس کی بنیاد رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور آپ اس ریلیشن شپ میں جائیں گے اور یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر ہوگا, بہتر وقت گزارنے کا آپ کو بچوں کے ساتھ موقع ملے گا. وہ جو ایک پہلے طبیعت میں گراوٹ تھی یا دل نہیں کر رہا تھا, اب آپ بھرپور طریقے سے اپنے کام پہ جو ہے وہ انشاءاللہ فوکس ہوں گے اور مائل ہوں گے. یہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا. انعامی اسکیموں میں پارٹیسپیشن کرنا, اس کے لیے پرچیز کرنا, پرائز بانڈ وغیرہ خریدنا, یہ بھی آپ کے لیے انشاءاللہ بہت ہی زبردست ثابت ہوگا. آپ کی جو اسٹرینتھ ہے, جو آپ کی میں کہوں گا صلاحیتیں جو ہیں آپ کی, ان میں بہتری آئے گی. اسپیشلی اگر آپ میں سے کوئی جو ہے وہ فنون لطیفہ میں کام کرتا ہے, آرٹ گیلری کی طرف متوجہ ہے, تو اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ بہتری ملے گی, سیکھنے کا بہت زیادہ موقع ملے گا. اس کے علاوہ آپ کو اپنی کردار سازی کا, اپنی روح کی بالیدگی کا جو ہے وہ موقع ملے گا, بہتر بنانے کا موقع ملے گا. اس کے علاوہ آپ ڈفرینٹ کائنڈ آف نالج گین کریں گے. ایکلیٹ سائنسز میں آپ جو ہے اس میں بھی کریں گے, یعنی جیسے اسٹرالوجی ہے, پامسٹری ہے اور دیگر علوم ہے, نمرالوجی ہے, اس طرح کے جتنے بھی علوم ہیں ان کی طرف بھی آپ کی جو ہے توجہ بڑھتی چلی جائے گی اور آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا. ڈرامہ تھیٹر میں اگر آپ کام کر رہے ہیں, یا آپ کوئی رائٹر ہیں, کمپوزر ہیں, سنگر ہیں, ان چیزوں میں یا اس فیلڈ کے لوگوں کو بہت زیادہ کامیابی انشاءاللہ مل سکے گی. 6 نومبر کو مرکری آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں آ جائے گا. اب جب آپ کے 11ویں گھر میں آئے گا تو پھر یہ آپ کو نئے آئیڈیاز دے گا کہ کس طریقے سے آپ جو ہے اپنی مالی پوزیشن کو مستحکم کر سکتے ہیں, آپ کے جو گولز ہیں ان کو کیسے آپ اچیو کر سکتے ہیں, اپنے فوائد کو کس طرح سے سیکیور کر سکتے ہیں, سورس آف ارننگ بہتر بنائے گا, آپ کی ہوپس کی کمپلیشن جو ہے وہ ہو سکے گی. اور اس میں آپ کے لیے کچھ حسب خواہش جاب کی تبدیلی کا جو میٹر ہے وہ بھی آپ بہت اچھے سے کر سکیں گے. بیرون ملک سفر کی راہیں آپ کی کھلیں گی, ویزا وغیرہ اپلائی کرنا بڑا زبردست آپ کے لیے رہے گا. اسپریچولزم کی طرف توجہ ہوگی, آپ کے سسرالیز و قارب کے تعاون سے آپ کو کوئی بہتر جاب کا حصول جو ہے یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں, اگر آپ کی کوشش ہے, آپ خواہش رکھتے ہیں تو زیارت مقدسہ یا دور دراز کا کوئی ٹریول جو ہے وہ بھی آپ کر پائیں گے. اس کے بعد آپ کی ہیلتھ میں بہتری آئے گی اور آپ دوستوں کے ساتھ کے تعاون سے اپنی جو ہے وہ جاب کو اور اپنی ہیلتھ کو ان کو بھی سیکیور کرنے کی طرف جائیں گے. اس کے بعد 17 نومبر کو شرف قمر ہوگا, یہ آپ کے 7ویں گھر کا حاکم ہے. 5ویں گھر میں آپ کی منگنی شادی دونوں طے پا سکتے ہیں اور اس کے امکانات بہت زیادہ روشن ہوں گے. لیکن اس کے فوراً بعد 19 نومبر کو جزوی قمری گرہن بھی ہے جو کہ 5ویں گھر میں آپ کو بے حد محتاط رہنا ہے. شرف قمر پہ ہم جو ہے وہ ہر بار اپنے دوسرے چینل شیخ ظفار رضا جاوا پہ ایک الگ ویڈیو دیتے ہیں اور یہ ہمارا ایک بہت ہی مقبول عام سلسلہ ہے. آپ اگر نے اپنے ابھی تک وہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن پش کیجئے تاکہ آپ کو بر وقت وہ ویڈیو مل سکے. اس میں آپ کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے کچھ خاص ٹائم جو ہے وہ بتایا جاتا ہے اور کچھ خاص اعمال جو کہ ذائچے کو مد نظر رکھتے ہوئے قدرت کی ان چیزوں میں معاونت ہے, اسی کے مطابق پھر جو ہے وہ آپ کو میں کچھ اعمال جو ہے بتا دیتا ہوں. اچھا, اس کے بعد 19 نومبر کو جیسے میں نے بتایا جزوی گرہن ہے, ذہن میں رکھیے گا یہ ڈے ٹائم میں گرہن ہے, لیکن پریشان نہ ہوئیے گا, چاند آسمان پہ ہی موجود ہوتا ہے, اس لیے ٹائمنگ سے بہت آپ نے دھوکہ نہیں کھانا.
ڈے ٹائم میں صرف سورج کی روشنی کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتا. تو یہ برج سور میں لگے گا 5ویں گھر میں، آپ کی لو لائف کو ڈیمیج کر سکتا ہے، آپ کی میریٹل لائف کو، یا آپ کی منگنی شادی دونوں جو ہے اس کو بریک اپ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. سو بی کیئرفل. ایگزیکٹلی اس کے اوپر بھی ویڈیو ہر بار ہم دیتے ہیں تاکہ آپ کو پراپر گائیڈ کر سکیں. اور چونکہ یہ 5ویں گھر میں ہے اس لیے میں اسٹرانگلی کہوں گا کہ کیپریکارن کی وہ خواتین جو کہ پریگننٹ ہیں، آپ کو بے حد احتیاط کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ ڈائریکٹ آپ کے بیت الاولاد میں گرہن ہو رہا ہے. سو یہ مت دیکھیے گا کہ یہ پاکستان میں نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، یہ آپ کے ذائچے میں موجود ہے اور افق پہ نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کے برتھ چارٹ میں اس کے امپیکٹ جو ہے وہ لازمی ہوتے ہیں. سو بی کیئرفل، اس میں آپ نے غلطی نہیں کرنی. 22 نومبر کو شمس اور پھر 24 نومبر کو مرکری جو ہے یہ آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں چلے جائیں گے. 12واں گھر ہڈن اینیمیز کا، اخراجات کا، دولت کے نقصان کا، مس فارچون کا، بدقسمتی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ امیگریشن سے متعلقہ ہے. فلاحی ادارے بھی اسی سے ریلیٹ کرتے ہیں اور آپ کا لانگ ڈسٹنس جرنی جو ہے وہ بھی اسی سے ہے. اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ آپ کی ہڈن اینیمیز ہے. آلریڈی جوپیٹر آپ کا اسٹرانگ کھڑا ہے. سن اور مرکری جب اگر آپ کے 12ویں گھر میں آئیں گے تو پھر یہ آپ کے لیے بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آپ کے 6 گھر کا حاکم ہے. 6 گھر کا حاکم اگر 12ویں گھر میں آئے گا تو جو پہلے آپ کے ظاہری مخالفتوں کے پہ آمادہ تھے وہ اب آپ کی ہڈن اینیمیز کے طور پہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوں گے اور بہت اسٹرانگ ہے. مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 4 چیزوں کا تھوڑا ہونا بھی بہت ہوتا ہے. نمبر 1 آگ، نمبر 2 دشمنی، نمبر 3 بیماری، نمبر 4 فقیری. تو ایگزیکٹلی یہ آپ کا 12واں گھر ہے. یہ تمام چیزیں اس سے ریلیٹ کرتی ہیں. آپ کی بیماری بھی، آپ کی ہاسپٹلائزیشن اس سے ریلیٹ کرتی ہے. آپ کو بہت ہی محتاط رہنا پڑے گا چونکہ 8ویں گھر کا حاکم ہے. کسی بھی قسم کی کرمنل ایکٹیویٹیز سے آپ کو گریز کرنا ہے. گورنمنٹ سیکٹر میں آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں محتاط رہیے. آؤٹ آف دا لا جا کے اپنے کوئی کام نہیں کرنا. اگر آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کے لیے پرابلم جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. اس کے علاوہ چونکہ مرکری بھی یہاں پہ آ رہا ہے اور یہ آپ کے 9ویں گھر کا بھی حاکم ہے، تو یہ امیگریشن کے اصول میں تو آپ کو کامیابی دلا سکتا ہے. لیکن یہ بھی بتاؤں کہ آپ کے سسرالی ذوالقرب کی طرف سے کچھ پرابلمز آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. میں نے جیسے کہا کہ ہڈن اینیمیز جو ہے وہ اسٹرانگ ہوں گی. اس کے علاوہ اگر آپ اسپیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں، آپ ویزے کا اصول چاہتے ہیں، بیرون ملک جا کے ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں، اس میں آپ کو کامیابی جو ہے مل سکتی ہے. یہاں پہ میں آپ کو کہوں گا چونکہ یہ ملے جلے امپیکٹ دے رہا ہے، یہاں پہ میں آپ سے کہوں گا کہ ہر بدھ کو، چونکہ یہ بالکل اینڈ ہے پھر بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا 24 نومبر کے بعد ہر بدھ کو 1 بدھ آ جائے 2 بدھ آ جائے، جتنی بھی، جب تک مرکری جو ہے وہ سیجیٹیریس میں ہے تب تک آپ کو ہر بدھ کو ½ کلو مونگ ثابت کا صدقہ دینا ہے. اور سن 22 کو یہ آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں آئے گا. ایک تقریباً مہینہ یہاں پہ یہ قیام کرے گا. سو 4 قریب اتوار آئیں گی. ہر اتوار کو 1 کلو گندم یا دال چنے کا صدقہ آپ نے ضرور ضرور دینا ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں آپ کے 11ویں گھر کی طرف. مارس یہاں پہ موجود ہے اور تمام مہینہ اس نے یہیں پہ رہنا ہے. جب مارس اپنے ہی گھر میں اسٹرانگ کھڑا رہے گا تو پھر یہ آپ کے لیے بہت سارے فوائد کا حصول جو ہے وہ ممکن بنائے گا. آپ کے دوست احباب آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے. پراپرٹی سواری کی خرید و فروخت میں آپ کو کامیابی ملے گی. خاندان کے افراد آپ کے ساتھ بھرپور قسم کا تعاون کرتے نظر آ رہے ہیں. مالی فوائد کا حصول ممکن ہوگا. کنسٹرکشن کے کاروبار میں، پیٹرولیم پروڈکٹس کے کاروبار میں، ان چیزوں کے جو کاروبار ہیں ان میں آپ کا کام کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند جو ہے وہ انشاءاللہ ثابت ہوگا. اور میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ مارس جب 11ویں میں آتا ہے تو یہ آپ کو کریج دیتا ہے، اسٹرینتھ دیتا ہے، کام کرنے کی ہمت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے. سو یہ آپ کے لیے آئیڈیل ٹائم ہے. تمام مہینے یہاں پہ رکے گا تو آپ نے اس سے ضرور مستفید ہوئیے گا اور اس سے مستفید ہوں، بلکہ اس تمام ویڈیو سے جتنا بھی مستفید ہوں تو مجھے، میری فیملی کو، میری میڈیا ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا. میں نے بھرپور کوشش کی کہ جتنی بھی گوشے ہیں ان پہ جو ہے وہ لائٹ ضرور ڈال دوں. یہ جنرل ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. انڈیویجول کے لیے آپ جو ہے وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے اپنے لیے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھیے گا یہ پروفیشنل سروسز ہیں. اور اجازت چاہوں گا، امید کرتا ہوں کہ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور مجھے دیں گے. اللہ حافظ.